الطاهرين. یہ ویڈیو ایران میں ہونے والی نماز جنازہ کی ہے اور ایک دو کی نہیں بلکہ 160 شہیدوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کی جا رہی ہے۔ ایران کے آسمانوں پر اسرائیل اور امریکہ کے فائٹر پلین چکر کاٹ رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ اسرائیل لگاتار ایران پر حملے کر رہا ہے اور اس حملے کے دوران ہی ہزاروں ایرانی سڑکوں پر آ گئے ہیں اور نماز جنازہ میں شرکت کر رہے ہیں۔ اور یہ ان شہیدوں کی نماز جنازہ ہے، یہ ان لڑکیوں کی نماز جنازہ ہے جن کو امریکہ اور اسرائیل نے سنیچر کے دن 28 فروری کو حملہ کر کے شہید کر دیا۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے جب ایران پر حملے کا آغاز کیا تو اس حملے میں سب سے پہلے امریکہ اور اسرائیل کی آرمی نے، ایئر فورس نے ایران میں موجود ایک اسکول کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا۔ مناب میں ایک اسکول ہے جس کا نام ہے شجر طیبہ گرلز اسکول، اور اس اسکول میں لڑکیاں پڑھ رہی تھی، کلاس روم میں لڑکیاں بیٹھی تھی، تعلیم چل رہی تھی، اور دوران تعلیم ہی امریکہ اور اسرائیل کی ایئر فورس نے اس اسکول کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں اب تک 160 سے زیادہ لڑکیوں کی شہادت کنفرم ہو چکی ہے، 100 سے زائد زخمی ہیں، اور 70 لڑکیوں کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے، یعنی نہ تو ان کی لاشیں مل سکی ہے اور نہ ہی زخمی حالت میں وہ گرلز پائی گئی ہیں، پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کیا ہوا۔ اور عموماً جب کسی اسکول پر، کسی عمارت اور بلڈنگ پر بم گرایا جاتا ہے، حملہ کیا جاتا ہے، تو جسم کے جو پارٹس ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لاش بالکل منتشر اور بکھر جاتی ہے، اور شاید یہی ہوا ہو۔ اور یہ امریکہ کی دہشت گردی دیکھیے، اسرائیل کی ظلم اور بربریت دیکھیے کہ اس نے موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ ایران پر حملہ کرتے ہوئے ایک اسکول کو نشانہ بنایا، گرلز اسکول کو ٹارگٹ کیا، اور پورے اسکول کو اس نے تہس نہس کر دیا، اور امریکہ کو اس حملے کا افسوس نہیں ہے، اسرائیل کو اس حملے کا افسوس نہیں ہے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایران میں عورتوں کی آزادی چاہتا ہے، امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران میں مہیلاؤں کو، خواتین کو آزادی نہیں ہے، ان کو فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، ان کو بنیادی رائٹس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اس لیے امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے تاکہ وہ رجیم چینج کر سکے، حکومت کو بدل سکے، لیکن رجیم چینج کرنے کے نام پر، خواتین کو آزادی دلانے کے نام پر امریکہ نے عورتوں کو ہی قتل کرنا جاری رکھا ہوا ہے۔ اس نے اسکول کی بچیوں کو ہی ہلاک کر دیا، مار دیا، اور امریکہ کو کوئی افسوس نہیں، اسرائیل کو افسوس ہو اس کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ دنیا بھر کی جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے، دنیا بھر کی جو تنظیمیں ہیں، وہ آرگنائزیشن بھی، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی چپ ہے، خاموش ہے۔ ان کو امریکہ کا یہ اتیاچار اور ظلم نظر نہیں آتا کہ امریکہ نے کس طرح ایئر اسٹرائک کر کے اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کو ہلاک کر دیا ہے، مار دیا ہے، اور کہیں سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ کئی دن ہو جانے کے بعد آج ان تمام لڑکیوں کی اکٹھا نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، جس کی ویڈیو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس نماز جنازہ میں پورا شہر، پورا علاقہ آ گیا ہے، یہ نعرے لگا رہے ہیں، یہ میسج دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم رجیم چینج نہیں چاہتے ہیں، ہم ایران کی حکومت کے ساتھ ہیں، اسلامی انقلاب کے ساتھ ہیں، اور اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہم پر حملہ کر کے، ہمارے اسکولوں کو تباہ کر کے
ہمیں اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر اتار دے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے، اور یہ جو عزم ہے، یہ جو حوصلہ ہے، اس کو ہرایا نہیں جا سکتا، اس کو شکست سے دوچار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کل کی خبر ہے، یعنی 2 مارچ کی شام کو ایران کی موجودہ حکومت نے اپنے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ سڑکوں پر نکلے، پروٹیسٹ کرے اور یہ ثابت کرے کہ ایرانی عوام اسلامی انقلاب کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہے، وہ رجیم میں تبدیلی نہیں چاہتی، اور لاکھوں کی تعداد میں ایرانی عوام سڑکوں پر آتی ہے۔ دراصل ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا جو حملہ ہو رہا ہے، تو اس حملہ کا اصل ہدف ہے ایران میں رجیم کو چینج کرنا۔ نیوکلیئر بم بنانے کا الزام ہو، بیلسٹک میزائل کا یا دوسرے جتنے الزامات ہیں، ان کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امریکہ کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے، اور ایران پر امریکہ اس لیے حملے کر رہا ہے کیونکہ ایران کی موجودہ حکومت ایران کے تیل کا فیصلہ خود کرتی ہے، امریکہ کا وہاں اختیار نہیں چلتا ہے۔ ایران کس کو تیل بیچے گا اور نہیں بیچے گا، اس کا فیصلہ خود ایران کرتا ہے، امریکہ نہیں کرتا ہے۔ ایران کا سیاسی نظام کیا ہوگا، اس کا فیصلہ ایران کرتا ہے۔ ایران میں شریعت کا قانون ہے، اسلامی لاء ہے، ولایت فقیہ کا نظام ہے، اور ایران فلسطین کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والی تنظیموں کو، گروپ کو سپورٹ کرتا ہے، حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ سب برداشت نہیں تھا امریکہ کو، اسرائیل کو، اس لیے امریکہ نے حملہ کر دیا ایران پر تاکہ وہاں حکومت بدل سکے، اور حملہ کا آج 4تھا دن ہے، اور لگاتار امریکی صدر کی طرف سے ایرانی عوام سے کہا جا رہا ہے تم سڑکوں پر نکلو، تمام انسٹیٹیوشن کو اپنے قبضے میں لے لو، تم وہاں حکومت شروع کر دو۔ ہم نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا ہے، اب ان کا کوئی لیڈر نہیں بچا ہے، اب تمہارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے وہاں حکومت کرنے کا، اس اسلامی انقلاب سے آزادی حاصل کرنے کا۔ لیکن 4 دن ہو گئے ہیں اور کہیں سے کوئی گروپ ایران میں باہر نہیں نکلا ہے جو وہاں حکومت کرنا چاہے، کنٹرول لینا چاہے، یا جو وہاں بغاوت کرے، سڑکوں پر اترے یا جشن منائے۔ ہاں، ایران کے باہر لوگ ضرور جشن منا رہے ہوں گے، لیکن ایران کے اندر سے ایسی کوئی بھی خبریں سامنے نہیں آ رہی ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کا لگاتار حملہ جاری ہے۔ امریکہ نے حملہ کر کے کئی بڑی عمارتوں کو نقصان بھی پہنچا دیا ہے۔ ابھی تازہ ترین رپورٹ آئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تازہ حملے میں ایران کے 30 فوجیوں کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ تہران میں کمان اینڈ کنٹرول کو تباہ کر دیا ہے امریکہ نے حملہ کر کے۔ 9 ہسپتالوں کو بھی ایران میں امریکہ نے حملہ کر کے تباہ کر دیا ہے، اور 132 علاقوں پر امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں حملہ کر دیا ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے گلف آف عمان میں ایران کے بحری بیڑا کو، ایران کی نیوی کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے، 10 جہازوں کو سمندر میں ڈبو دیا ہے، ایران کے ٹاپ لیڈرز کو بھی شہید کر دیا ہے امریکہ نے حملہ کر کے، خود سپریم لیڈر کو امریکہ نے شہید کر دیا ہے۔ اور ان سب کے بعد پوری دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ اب ایران کی جو حکومت ہے، ایران کا جو اسلامی انقلاب ہے، وہ کمزور پڑ گیا ہے، اور ایرانی عوام اب اسلامی انقلاب کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن کل جب ایران کی حکومت نے اپنے عوام سے اپیل کی، ان کو میسج دیا اور کہا کہ آپ سڑکوں پر نکلو، آپ ہمارا ساتھ دو، آپ بتاؤ کہ آپ اسلامی انقلاب کے ساتھ ہو، آپ حکومت کے ساتھ ہو، اور آپ امریکہ کے ساتھ نہیں ہو، آپ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہو، تو عوام سڑکوں پر اترتی ہے اور حملے کے سائے میں، خوف کے سائے میں وہ اپنی حکومت کے حق میں نعرے لگاتی ہے، سپورٹ کرتی ہے۔ اور یہ ویڈیوز وہاں سے سامنے آئی ہے جن کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں ایسی بہت ساری ویڈیوز ایران میں رہنے والوں نے بھی بھیجی ہے، وہ بھی اس پروٹیسٹ کا، احتجاج کا حصہ تھی، اور ان کا ماننا ہے کہ یہ ایرانی قوم ہے، اس نے کبھی کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کیا ہے، اس قوم نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی ہے، کسی امپائر کے سامنے ہم نے جھکنا گوارا نہیں کیا ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی رومن امپائر سے جنگیں کی تھی جب ہمارے آباء و اجداد ایمان سے دور تھے، کفر کی حالت میں تھے، اور آج تو ہمیں ایمان والی طاقت ہے، تو اب ہم کسی قوم کے سامنے جھک جائے، یہ پوسیبل ہی نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहां अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम खबरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।